وہ امام کے جو بابرکت ترین امام ہے حدیثوں کے مطابق، مبارک ترین امام اور مسعود اور سعید ترین امام، یعنی حضرت امام ابی جعفر محمد ابن علی التقی الجواد علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی شب ولادت ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے کہ مبارک ترین امام، یہ خود روایات میں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رک چکا ہے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 203 ہجری میں ہوئی ہے، 195 ہجری امام محمد تقی کی تاریخ ولادت ہے۔ یعنی جب شہادت ہوئی 8ویں امام کی تو امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 8 برس کی تھی، تو بہت اواخر کی عمر میں ولادت ہوئی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ لہٰذا مومنین کے دلوں میں شکوک و شبہات آ رہے تھے کہ 12 کا عدد مکمل کیسے ہوگا۔ لہٰذا جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مومنین کے درمیان ایک خوشی کی لہر دوڑی، ایک امید کی کرن جاگی کہ اس کا مطلب ہے کہ 12 کا عدد تسلسل انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ ایک چیز، دوسری بات یہ کہ خود رجب کا مہینہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں، اس میں سمجھیں کہ برکت اس امام کی کہ جس جانب متوجہ کیا گیا۔ دیکھیے ہمارے 12 کے 12 امام آپ سب کو جانتے ہیں، عقیدہ یہ ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے امام ہادی علیہ السلام 10ویں امام کی ولادت کے سلسلے میں جو بات آپ کے سامنے پیش کی تھی شہادت کے سلسلے میں، وہ کیا بات تھی کہ امام ہادی علیہ السلام نے جو ایک احسان عظیم فرمایا ہم پر، اس کو زیارت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، زیارت غدیریہ اور زیارت جامع کبیرہ، 2 زیارتوں کے ذریعے اس بات کو سمجھایا کہ رسالت ختم ہو چکی ہے، وراثت رسالت باقی ہے۔ عصمت جو رسالت کے ساتھ آئی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، رسالت جا چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، لیکن عصمت وہ اپنے مقام پر ہے۔ کس طرح سے؟ وراثت، رسول خدا کی طہارت، پاکیزگی، زہد، تقوی، یہ سب کا سب وراثت کے ذریعے ملا ہے۔ لہٰذا یہیں سے ہمارے بچے بچیاں اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس رسول خدا کا زہد، تقوی، پاکیزگی ہے، تو ہم یہ رسول خدا کے مقابلے پر نہیں لاتے اپنے ائمہ کو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ گھر اپنے والد سے میراث میں ملا، تو آپ اپنے آپ کو اپنے والد کے مقابلے پر نہیں لا رہے۔ جب آپ کہتے ہیں مولانا یہ جو میں نے لکھنا سیکھا اپنے استاد سے سیکھا، تو یہ اپنے آپ کو آپ اپنے استاد کے مقابلے پر نہیں لا رہے کہ جس نے آپ کو خوش خطی لکھنا سکھائی، بلکہ در حقیقت یہ استاد کی تعریف ہے کہ استاد کا کمال استاد کے ساتھ زمین کے تلے دب نہیں گیا، آپ کی صورت میں موجود ہے۔ آپ کوئی بھی ہنر لے لیجئے۔ تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں 6 امام نے، 5ویں امام نے، ائمہ نے مسلسل اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ یتوارث اصاغرنا اکابرنا، ہم میں سے جب کوئی بڑا ہمارا جاتا ہے تو اپنے چھوٹے کو اپنی وہ تمام چیزیں میراث میں منتقل کر کے جاتا ہے۔ لہٰذا یہیں سے اس بات کا، اس اعتراض کا، اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ حضرات جو کہتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، تو ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، نبوت ختم ہو گئی، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ہم یہ اس عنوان سے کہہ رہے ہیں کہ وراثت میں آیا۔ ایک بات جو میں نے ابھی سمجھائی۔ دوسری بات، اگر ہم رسول خدا کو افضل ترین نہیں مانتے تو 8ویں امام کے پاس جو کچھ ہے ہم اسے رسول خدا کا تحفہ نہ کہتے۔ ہم مانتے ہیں کہ رسول خدا عظیم ترین مقام پر ہے کہ ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور 8ویں اور 9ویں امام کی فضیلت ہم کیسے بیان کرتے ہیں؟ رسول خدا کی چیزیں ان تک پہنچی۔ اگر ہم رسول خدا کے برابر یا رسول خدا کو نعوذ باللہ خاکم بدہن ان سے ادنا درجے پر سمجھ رہے ہوتے تو اپنے 9ویں امام کی تعریف یہ کہہ کر نہ کرتے کہ رسول سے ان کے پاس آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی مرحلے پر، اس مرحلے پر مانتے ہیں قرآن نے جس طرح سے رسول خدا کو کے بارے میں بیان فرمایا۔ اچھا، ایک تو بات یہ۔ اب دوسری بات یہ کہ مبارک ترین امام، مسعود ترین امام، امام مسعود، امام سعید، امام مبارک، لم یولد اعظم برکت، یعنی اعظم، عظیم ترین برکت کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بابرکت امام نہیں آیا۔ 8ویں امام نے بتایا، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کی وجہ کیا تھی۔ ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ 195 ہجری، 195۔ شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ 220 ہجری۔ عمر کتنی ہے عمر مبارک؟ 25 سال۔
امام رضا علیہ السلام کی جو ولادت کی تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ 148 بیٹا والد کب پیدا ہوئے یعنی امام رضا 8ویں امام 148 بیٹا یعنی امام محمد تقی کب ولادت ہو رہی ہے 195 تو 148 سے 195 آپ لگا لیجئے کتنے برس کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی جب امام رضا کی عمر کتنی تھی 47 برس ہو چکے ہیں امامت کا وارث نہیں آیا پریشانی نہیں گھبراہٹ نہیں اس سے آگے کی کہیں بات ہے لہٰذا ایک دفعہ ولادت ہوئی اور پھر مومنین کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی جب ولادت ہوئی 9ویں امام کی تو 8ویں امام نے اپنی ہمشیرہ جناب حکیمہ خاتون سے کہا کہ جب ولادت ہوئی تو آپ جا کر ظاہر سی بات ہے کہ دیکھ بھال کیجئے مادر گرامی کی اور جو سلسلے ہوتے ہیں تمام کے تمام بالآخر خدمت گزاری کے اور پھر اس کے بعد 8ویں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنی بہن سے اپنی ہمشیرہ سے حکیمہ خاتون 2 خواتین کے نام ہے میں جس حکیمہ خاتون کی بات کر رہا ہوں یہ وہ خاتون نہیں ہے یہ وہ شہزادی نہیں ہے کہ جو امام زمانہ کی ولادت کی گواہ ہیں وہ بات کی بات ہے ابھی ہمیں حکیمہ خاتون کس کی بات کر رہے ہیں 7ویں امام کی دختر گرامی کی حضرت معصومہ قم کی ہمشیرہ کی کہا کہ حکیمہ خاتون سے کہا کہ آپ جائیے اور جو بھی اپنے الفاظ میں کہوں خدمت کے کام انجام دیجئے اور الزمی مہدہ اور محمد تقی جو میرا بیٹا ولادت جس کی ہوئی ہے اس کے جھولے کے پاس جڑ کر بیٹھی رہیے ہلیے گا نہیں وہاں سے الزمی مہدہ مطلب صرف واجبات نماز تہجد دعائیں واجبات بہرات اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جھولا یہاں پر ہے حضرت تقی علیہ السلام کا اور بی بی حکیمہ خاتون نماز پڑھ رہی ہیں دعائیں پڑھ رہی ہیں تہجد پڑھ رہی ہیں 3 دن تک پھوپھی بھتیجے کے جھولے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حکیمہ خاتون گھبرا گئی اور وہاں سے قامت عجیب جملہ ذعرتن فزعہ گھبراہٹ خوف ایک عجیب دہشت ہوا کیا 3 دن جب گزر گئے تو امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا کتنے دن گزرے ولادت کو 3 دن یاد رہیں گے 3 دن پھوپھی ہے اور دیکھیے اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں وہ یہ کہ جو واقعہ سمجھ کے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ حکیمہ خاتون 7ویں امام کی بیٹی ہم کوئی ایسا واقعہ دیکھیں تو پریشان نہیں ہوں گے تو یہ بی بی کیوں گھبرا گئیں ابھی واقعہ جب آئے گا آپ کے سامنے تو آپ سمجھ دیجیے گا اس بات کو تو امام نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا 3 دن کا بچہ اور زبان مبارک سے فصیح عربی میں یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ اللہم صلی علی محمد پھوپھی نے یہ دیکھا اچھا دیکھیے پھوپھی کو ابھی تک یہ نہیں بتایا بھائی نے کہ یہ میرے بعد امام بنے گا لہٰذا گھبرا جانا ہو سکتا ہے کہ فرط شوق کی وجہ سے ہو گھبرا جانا ہو سکتا ہے اس خوشی کی وجہ سے ہو لیکن بہرحال یہ جو میں نے توجہ کی یہ اتنی جڑ نہیں ہے اتنی زیادہ سازگار نہیں ہے اس لفظ کے ساتھ زائرتن فزعہ گھبرا کر اٹھی اور بہرحال گئی وہاں پر اور امام کے سامنے یہ بات بیان کی کیوں گھبرائی ہوئی آئی ہو میرے بقول امام نے پوچھا ہوگا کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہا کہ بقول میرے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اب امام رضا السلام کو جملہ سنیے ما ترون منہ من العجائب اکثر ابھی تو صرف 3 دن کا بچہ گواہی دے رہا ہے فصیح زبان میں پھوپھی گھبرا گئی تو اب بھائی امام رضا اپنی بہن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھا ہے اچھا ابھی تو اس سے زیادہ عجیب باتیں دیکھو گی اب یہاں پر رک جائیے ورنہ یہ باتیں جو ہے نا یہ معجزہ بچے نے گفتگو کر لی اور انگلیاں گاڑی اور دروازہ اکھڑ گیا اور انگور کی بیل کو ہاتھ لگایا سبز ہو گئی اس کا کیا فائدہ کیا ہے اس کا آج کل کے زمانے میں
آپ وہ بتائیے جو معاشرے کو ٹھیک کر سکے. بالکل صحیح ہے بات. لیکن جب ہم خوب توجہ کیجیے گا, میرے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے, میرے ساتھ کیا ہر آدمی کے ساتھ, ہر انسان کا جو ممبر پہ بیٹھتا ہے, اگر وہ ان بزرگوں کو دیکھے یا ادھیڑ عمر لوگوں کو, یا بہرحال جو میرے ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, 5 7 10 سال بڑے ہیں, 5 10 سال چھوٹے ہیں, تو وہ کہتا بس سنا دیا واقعہ, بقیہ بس ٹھیک ہے. لیکن جو بچوں کے ذہن میں طوفان اٹھ رہے ہیں, ان کا بھی جواب دینا ہے. آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے مولانا اس بات کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو بہت معمولی بات ہے, امام نے فساد کے ساتھ گواہی دی رسالت کی. ہم تو اس بات پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو گواہی دیتے ہیں وہ امام کی خدمت میں پہنچتی ہے, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے, توجیہ کرتے ہیں, تعویل سمجھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے بچوں کا ذہن, آپ کی بچیوں کا ذہن آپ کی طرح کا نہیں ہے. وہ ایک دوسرے عہد میں, ایک دوسرے دور میں, ایک دوسرے ایرا میں, ایک دوسری سوچ میں قدم رکھ چکے ہیں. لہٰذا ان کے سوالات کا جواب بہرحال کسی حد تک دینا ضروری ہے. تو آپ معاشرے کی اچھائی کی بات کیجیے کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے نوے امام نے کیا بیانات فرمائے. یہ ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑے گا کسی کی صحت پہ؟ بالکل فرق نہیں پڑے گا. سرکار امام کچھ بھی نہ کرے تو کسی کی صحت پہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ جس رات جناب امیر المومنین دنیا سے تشریف لے گئے تو سورج نہیں نکلا تھا کیا؟ اس سال کیا کوفے کے اندر انار کی فصل ختم ہو گئی تھی؟ تو کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب جناب رسالت مآب کی وفات پہ اور شہادت پہ جو جناب سیدہ نے فرمایا وہ ایک الگ چیز ہے. جناب سید الشہداء کی شہادت پہ جو واقعات ہوئے محیر العقول, خوفناک, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اپنے ائمہ کی بات کرتے ہیں کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے آئے, بشر کو کمال تک پہنچانے کے لیے آئے, تو ہم کسی پروفیسر, انجینئر, ڈاکٹر, ماہر نفسیات, موٹیویشنل اسپیکر کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا امام جس نے اس وقت جھولے میں قدم رکھا ہے نا, یہ عالم غیب سے اس وقت بھی متصل ہے. ہم اپنے بچوں کو ان ریفارمرز کی, ان اصلاح کرنے والے لوگوں کی بات نہیں کرتے, ہم ان مصلحین کی بات نہیں کر رہے کہ جو آئے صاحب دنیا میں 100 150 200 ارسطو, افلاطون, فیثاغورس, ان کی بات نہیں کر رہے. ہم ابن خلدون کی بات نہیں کر رہے, ابو ریحان بیرونی کی بات نہیں کر رہے. ہم برٹش انڈیا, مغل ہندوستان کی بات نہیں کر رہے کہ جس میں بڑے بڑے میتھمیٹیشین, سائنٹسٹ پیدا ہوئے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کا علم بھی اس مقام پر ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, اور ان کا کنیکشن عالم غیب سے ہے. جب بھی آپ بات کریں گے کہ عالم غیب سے کنیکشن ہے تو امام معصوم کے لطف کا تقاضا یہ ہے, کرم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے خدا کی اجازت کے ساتھ کچھ ایسے کام کر کے بتائیں کہ چاہنے والوں کو دل کو یہ اطمینان ملتا رہے کہ یہ جو جس وقت جھولے میں بچہ ہے نا, ہے تو بچہ لیکن متصل غیب سے. صاحب آپ ہیں فرشتے, اڑتے ہوئے آئے جبرائیل کے ساتھ, آپ نے مولا حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا, کسی کی صحت پہ کیا اثر پڑ گیا اس سے پوچھئے جس کو پر مل گئے. تو ہمیں مسلسل یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ائمہ کا تعلق غیب سے ہے, اور بہت معمولی چیزوں کے ذریعے ائمہ نے ثابت کیا ہے. میں اشارہ کر دوں گا, آپ سب کو واقعہ پتا ہے. اصحاب بیٹھے ہوئے, اب تھوڑا سا میں جناب امیر کی طرف جا رہا ہوں, پھر دوبارہ آؤں گا نوے امام کی طرف. اصحاب بیٹھے ہیں, جناب امیر تشریف لائے, ہمیں کیا گفتگو کر رہے تھے؟ کہا یادی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ اکثر و تداخلاً یا دخلاً فی لغت العرب, سب سے زیادہ جو لغت عرب میں لفظ آتا ہے گفتگو کرتے وقت وہ کیا ہے؟ الف ہے. اور یہ محال ہے کہ کوئی بغیر الف کے گفتگو کرے, یہ محال ہے, ناممکن ہے کہ آپ بغیر الف کے گفتگو کریں. اب میرے بغیر, اچھا یہ اسی وقت تشریف فرماتے ارتجالاً بالبداہا, وہیں پر کھڑے کھڑے خطبہ دیا جو بغیر الف کے ہے. اچھا بغیر الف کے مولانا, وہ ہمارے وہاں پہ بھی ایک شاعر تھے, وہ بغیر الف کے لکھا ہے. ہمارے دادا تھے, ان کی ایک قصیدہ ملتا ہے بغیر الف کے, ہے نہیں, میں مثال دے رہا ہوں. تو ہمارے یہاں بھی ایک صاحب تھے, سرکار لکھنے کو تو ہم اور آپ بغیر الف کی چیزیں لکھ سکتے ہیں, فصاحت کہاں سے آئے گی, بلاغت کہاں سے آئے گی؟ اور جو خطبہ دیا ایک دفعہ, اور آپ نے کہہ دیا بغیر نقطے کے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. اچھا کیا کہ بغیر نقطے کے یہ لو خطبہ, تو کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا ہم نے کوئی لفظ ایسا استعمال تو نہیں کیا جو فرانسیسی کا ہو یا انگریزی کا ہو, اسی عربی کا کیا. لفظ تم کو بھی آتے تھے, تم کو آتے تھے, تم کیوں نہیں بول سکے, ہم کیوں بول رہے ہیں؟ یعنی جو لفظ تمہارے سامنے ہے نا, تم ان کو بھی اکٹھا کر کے گفتگو ہماری طرح سے نہیں کر سکتے.
لہذا کب مانو گے کہ ہم غیب سے ہمارا تعلق ہے؟ اس بات کو ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ ائمہ معصومین کا تعلق کہاں سے ہے؟ غیب سے ہے. اور ایک اور آپ کے وجود میں جو خدا نے اپنی نشانیاں دکھائیں، آپ کے وجود میں جو امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنی عصمت اور امامت کا جلوہ دکھایا. بہت سے لوگ ہیں آپ میں سے اور ہوں گے اور آتے رہیں گے کہ ہم نے امام سے توسل کیا. مولانا زیارت جو 10 محرم کو پڑھی جاتی ہے پڑھا سارے مسئلے. یہ مولانا دعائے توسل 14 دن تک چاہو جو مختلف اعمال ہیں پڑھے. تو یہ دعائے توسل میں کیا چیز وہ ہو یا نہ ہو سرکار، اس کی زندگی حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. اب اس کے لیے جو حجت آئی ہے ان 12 5 14 کا نام لینے سے پہاڑ سرک جائے گا، یہ عقیدہ نہیں سرکے گا. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلسل اتصال کو ثابت کریں. کس سے؟ امامت کے اتصال کو عالم غیب سے. امام اس یونیورسٹی کے استاد کی طرح نہیں ہے، اس ڈاکٹر کی طرح نہیں ہے جس کو 5 10 15 قسم کے معالجے آتے ہوں، دماغ کا بھی علاج کر سکے، ہڈیوں کا بھی، گردے کا بھی، پتے کا بھی، پتھری کے سلسلے میں بھی، آنکھوں کا بھی. بہت بڑا آدمی ہوگا جو 5 10 اسپیشلائزیشن کر چکا ہو، 100 اسپیشلائزیشن ہو کسی کے پاس، شاعر بھی ہو، جمناز بھی ہو، دوڑتا بھی ہو، بڑا اچھا فٹ بال کا بھی پلیئر. امامت ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام ہمارا غیب سے متصل ہے. یہ ایک ہمیں مسلسل جواب دینا پڑتا ہے. لہٰذا کہا الزمی مہدہ. بہن سے کہا بہن دیکھو گہوارے کے ساتھ جڑی رہو، ہلنا مت. اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ اس بات کا فلسفہ شاید یہ ہو کہ 3 دن کے بعد ایسا واقعہ ہوگا کہ تمہیں اس کا گواہ رہنا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے بڑی عجیب زندگی ہے. ہر امام کی زندگی بڑی عجیب ہے، بقیہ تمام ائمہ سے جدا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کی جو زندگی میں واقعات پیش آئے، ایسا واقعہ اولاد انبیاء میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اگر ہم حضرت حجت کے ظہور کو کہیں کہ آج سے 1 لاکھ سال کے بعد ہوگا، اور حضرت آدم کے زمین پر آنے سے لے کر حضرت حجت کے ظہور تک وہ واقعہ ہوا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا اور شاید نہیں ہوگا. ایسے واقعات ہوئے. میں بھی آتا ہوں ان واقعات کی طرف. تو کتنے برس کی عمر ہوئی امام محمد تقی علیہ السلام کی؟ 25 برس کی. امامت کتنی برس کی عمر میں ملی؟ 8 برس کی. 195 میں ولادت، 195 میں ولادت. اور پھر امام رضا کی شہادت جب ہوئی ہے تو اسی دن امام کو امامت ملی ہے. قانون کیا ہے ہماری امامت ملنے کا؟ امام سجاد کو کب امامت ملی؟ عصر عاشور. امام حسن کو کب امامت ملی؟ 21 رمضان کو جب جناب امیر کی شہادت ہوئی. تو یہ قانون فارمولہ ہے. تو امام محمد تقی علیہ السلام کو کب امامت ملی؟ کہ جب امام رضا شہید ہوا. کب شہید ہوا؟ 203 ہجری. 195 195 میں امام محمد تقی کی ولادت اور 203 میں امام کی شہادت. تو 8 برس میں ہوئی ہے کیا؟ امامت ملی ہے. 8 برس. بچے بیٹھے ہوں شاید یہاں پر 8 برس کے، دیکھیے آپ ان کو. اور یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ مرج تقلید آپ کا آئے اور اس 8 برس کے بچے کے سامنے 2 زانوں بیٹھے اور پنجوں کو پیروں کو چومے، کہیں گے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. آپ کہیں گے یا یہ بچہ کوئی عجیب و غریب بچہ، یا اس مرج تقلید کا نعوذ باللہ دماغ اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے اتنا بڑا، یہ کیا ہو رہا ہے یہ. اور واقعات ہوئے، میں پڑھ چکا ہوں یہ آپ کے سامنے. ایک کتاب ہے مطالب السؤول. مطالب السؤول یعنی وہ چیزیں کہ جو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اس کو وہ چیز چاہیے. فی فضائل، کس کے بارے میں مطالب السؤول؟ کس کے فضائل کے بارے میں؟ اطرت آل الرسول. لکھی کس نے؟ محمد ابن طلحہ شافعی نے. نام جو لیا تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا. یہ علامہ ہلی کی بات نہیں کر رہا، شیخ مفید کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے، اور اچھا ایسی ڈھیروں کتابیں ہیں جس میں ائمہ اہل بیت کے فضائل ذکر کیے ہیں، مختلف مکاتب فکر اور مختلف طرز تفکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جو کہ مسلمان تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلسل آپ کے سامنے کہتا چلا آیا ہوں کہ محبت اہل بیت کا تعلق شیعہ سنی سے ہے ہی نہیں. محبت اہل بیت کا تعلق ہے رسول کی محبت سے. لہذا فرقوں میں اس محبت کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے اور نہ کی جا سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام جو 1200 برس کے دوران علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں جس میں اہل بیت کے فضائل کو ذکر کیا ہے. مکتب فکر کوئی اور ہے، اس میں آپ کو اہل بیت کے فضائل لکھنے میں شافعی بھی ملیں گے، حنبلی علماء بھی ملیں گے، مالکی بھی ملیں گے، حنفی بھی ملیں گے.
بہترین کتابیں لکھی ہیں. اس کا مطلب ہے جو مسلسل آپ کے سامنے میں نے بات عرض کی ہے کہ فضائل اہل بیت کی مودت، اہل بیت سے محبت صرف کسی ایک فرقے کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس فرقے پر فرض ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول خدا سے جوڑتا ہے. لہذا جو ولادت ہوئی، اور میں نے بتایا آپ کو 220 ہجری میں شہادت ہوئی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی، اور جو ولادت ہوئی ہے وہ مامون کے دور میں ہوئی ہے. یعنی ہارون کے 2 بیٹے تھے، امین اور مامون. جب ہارون کا انتقال ہوا تو مامون تھا خراسان میں، امین تھا بغداد میں. اور جب بغداد میں تھا تو وہاں پر دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی کہ باپ کی خلافت کے حقدار میں ہوں. انہوں نے کہا ہم ہیں. جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کا جو طریقہ ہے ہمارا، تلوار کے ذریعے فیصلہ ہوا، اور وہ جب جیت گئے تو وہ بیٹھ گئے باپ کی جگہ پر. تو اور اس سے پہلے مامون نے، آپ جانتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کو بلایا تھا خراسان، تو امام محمد تقی علیہ السلام اکیلے وہاں پر رہے. اور یہ جو کبھی کبھی آپ کو چیزیں ملتی ہیں، 2 اماموں کے بارے میں ملتا ہے ہم کو. ایک تو امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں، اور دوسرا امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں، کہ حکومت کی طرف سے استاد رکھا گیا. حکومت کی طرف سے استاد رکھا گیا. آپ تو کہتے ہیں آپ کے ائمہ کسی سے علم نہیں سیکھتے. صاحب یہ تو آپ نے رکھوایا تھا نا استاد. ہم نے کب کہا کہ باپ نے کہا؟ جو ہمارے یہاں باپ نے گواہی دی اور پھر امام محمد تقی کے علم نے گواہی دی. اگر وہ علم اس استاد کے علم کے برابر ہے تو آپ کہیے استاد سے لیا، لیکن اگر علم استاد کے علم سے آگے ہے تو پھر آپ نہ کہیے کہ استاد سے لیا. مدینہ میں تشریف فرمائے، ایک دفعہ اپنے مقام سے بلند ہو گئے. جو حکومت کی طرف سے استاد آیا تھا، اچھا وہ استاد کیا تھا؟ وہ بس تھا کہ دیکھتے رہو، نگرانی کرتے رہو، ایک ہی بیٹا ہے. سب کو پتا تھا کہ 12 آئیں گے. یہی چیز امام زمانہ کے سلسلے میں ہوئی کہ گھر میں تفتیش کے لیے بھیجا گیا، حسن عسکری کا بیٹا ہے، ڈھونڈ کے لاؤ. نہیں مل سکا، جہاں سے غیبت کا آغاز ہوا. اور یہی چیز امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں، اور امام تقی علیہ السلام، اور یہی چیز امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں ہوئی. یہی چیز سید الشہداء کی شہادت کے بعد ہوئی. مقاتل پڑھیے کہ جب حملہ ہوا ہے خیموں پر تو کہا گیا کہ امیر نے کہا ہے کہ ایک بھی مرد کو، لڑکے کو زندہ مت چھوڑنا. چاہتے کیا ہیں آپ؟ نسل سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ یہ نسل کیا کرے گی؟ اب یہ ایک الگ تاریخی بحث ہے. تو خوب تاریخ کا دھارا بہرا امامت اپنے مراحل طے کر رہی ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں مخالفین وہ اپنے مراحل کو طے کر رہے ہیں. لہذا بیٹھے ہوئے تشریف فرما امام محمد تقی ایک دفعہ کھڑے ہوئے. جو مؤدب تھا، جو لفظ استعمال کیا یا جو سکھانے کے لیے آتا تھا، ٹیچر، اتالیق، استاد کہیے آپ، کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے گھر میں جانے کی اجازت دی جائے اندرون خانہ اور اہل حرم کے پاس یا بیویوں کے پاس. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ میرے والد خراسان میں، ان کا انتقال ہو چکا ہے. یہ استاد ہکا بکا. کیوں ہکا بکا؟ بھائی آپ نے سکھایا ہے تو آپ نے یہ تو نہیں سکھایا تھا. یہ 8 برس کے بچے کو کیسے پتہ چل گیا؟ بچہ گھر میں گیا، کہا کہ یہ ہوا ہے. گھر سے مؤدب کہتا ہے معلم، چیخنے کی چیخ پکار کے رونے کی آوازیں آئیں. اور میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ کہا، خوب توجہ کیجیے گا نویں امام کا جملہ، کہ تداخلنی، اس وقت میرے وجود پر داخل ہوئی ہے، آئی ہے، ذلۃ للہ لم اکن اعرفہ من قبل. جو ذلت خدا کی بارگاہ میں مجھے اپنی ذلت کا احساس ہوا ہے، خوب حقارت کا. بنیاد امامت کی بندگی ہے. یاد رکھیے گا، امام خدا کے سامنے جتنا خاضع ہوگا امامت کا مرحلہ اتنا بلند ہوگا. یہ آپ جا کر ثبوت کہاں پر ہے؟ دعائے مکارم الاخلاق پڑھیے، جو امام سجاد امامت کے اصول بتا رہے ہیں وہاں پر. لہذا فرمایا کہ آج جو حیبت، بعض جگہ حیبت ہے، بعض جگہ ذلت یعنی حقارت. جو حقارت اور ذلت اور بندگی کا جو احساس مجھے اس وقت ہوا ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یعنی آج 8 برس کے ہیں، امام حاضر، امام وقت گیا ہے،
اب خدا کی مشیت تلاش کریں یہ زمین پر کون میرا نمائندہ ہے، تو امام محمد تقی نمائندے بنے. یعنی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے محمد تقی سے کہ تیار ہو، خود بخود عالم غیب کی تجلیات منعکس ہوتی ہیں زندہ امام پر، اور وہ امام اس مرحلے پر ہوتا ہے کہ ان تجلیات کو، اس نورانیت کو اپنے دل پر محسوس کر سکے. یہ ہے وہ سلسلہ کہ جو آپ کہتے ہیں اسرار امامت منتقل ہوئے، ہیبت خدا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب امام 3 برس کے تھے، جب امام 4 برس کے تھے، تب بھی ہیبت الہی دل پر نازل ہوتی تھی، لیکن امامت کا وارث بننے کے بعد جو ہیبت دل پر آتی ہے وہ ہیبت نہیں ہے جو امام وقت بننے سے پہلے ہو. یہیں سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنی زیادہ محبت ہم میں سے کوئی بھی، ہم میں سے کیا کائنات میں کوئی بھی اس وقت سوائے حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے کوئی بھی وارث امامت نہیں ہے. کوئی بھی 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کا وارث نہیں ہے. حضرت حجت کے وجود مبارک کو ہٹا کر فرض کیجئے ہم میں سے کوئی بھی وارث امامت نہیں ہے. جب امام امامت کا وارث بنتا ہے تو پہلی علامت کیا آتی ہے اس کے دل پہ اس حدیث اور واقعے کے مطابق؟ ہیبت الہی، حقارت کا احساس کرنا خدا کے بارگاہ کے سامنے. بات واضح، پہلی چیز کیا آتی ہے امام کے دل پر؟ ہیبت الہی، حقارت خدا کی بارگاہ میں. وہی جس کا ذکر امام سجاد علیہ السلام نے کیا ہے. کہاں پر؟ دعائے مکارم الاخلاق میں. وہاں پر بھی امام نے ذلت کا لفظ استعمال کیا ہے. بندہ خدا اگر خدا کا بندہ ہے تو یہ ذلیل ہے کس کے سامنے؟ حقیر ہے کس؟ خدا کے سامنے. عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، آپ سب یہ سجدے میں دعا پڑھی جاتی. تو جو امامت کا وارث ہے وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میرے دل کی حالت یہ ہوئی کہ میرے دل پر ایک حقارت کا احساس ہوا، ایسی ایک ہیبت کا احساس ہوا، اس طرح کی ایک ذلت کا احساس ہوا خدا کی بارگاہ میں ایسی کہ جو آج سے پہلے نہیں آئی تھی. مولانا کس طرح سے پہچانے کہ ہم امامت میں معرفت بڑھی؟ اگر خدا کے حکم کے سلسلے میں دل لرز جاتا ہے، واجب اور حرام کے سامنے آپ کا دل لرز جاتا ہے، تو امامت کی معرفت کے سلسلے میں آپ بلندی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ارے نماز ہو چھوڑ دو، جھوٹ سچ غیبت حرام حلال کچھ نہیں، سب چلتا ہے، یہ ہے تو لاکھ ڈھکوسلے کر لیجئے آپ سرکار، آپ اپنی پیشانی رگڑ دیجئے امام باڑے کی زمین پر، آپ امامت کی معرفت نہیں رکھتے. سیدھی سی بات ہے. مولانا یہ آپ نے غلط بات کہہ دی اور اس سے ہمیں اچھا نہیں لگا، مجھ سے مت کہیے کچھ، نوے امام کی خدمت میں جا کر بات کیجئے. جو وارث امام ہے وہ کہہ رہا ہے ہیبت الہی آئی ہے، اور ہم اور آپ جو غلاموں کے اب کب تک میں غلام کا لفظ استعمال کروں مجھے نہیں پتا. غلامی کے درجات میں ہم اور آپ کس مرحلے پر ہیں یہ اللہ جانے. ہم جو اس مرحلے پر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حرام اور واجب کو چھوڑ دیں، ایک کھیل بن جائے اس کا، لیکن ہم سب سے بڑے امامت کو چاہنے والے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. میں کسی کی محبت کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن معیار امام نے یہ دیا. یہیں سے ایک بات سمجھ لیجئے، رجب کا مہینے کا آغاز ہے اور نظر امام صادق کہوں میں اس کو، نظر کا مطلب فقہی بات نہیں کر رہا ابھی. نظر کیا مطلب؟ نظر مولا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ. کس چیز کا ہدیہ؟ دسترخوان بچھایا ہے اے امام صادق، ہدیہ ہے. یہ جو کھانا کھا رہے ہیں نا لوگ، اس کا ثواب ہے، یہ سب ثواب آپ کا ہدیہ. یعنی مولا دسترخوان بچھانا صبح فجر سے لے کر رات کو 7 بجے 8 بجے 9 بجے تک، یہ سب آپ کا ہے، آپ کے نام پر کھلایا جا رہا ہے. تو کوشش کیجیے نظر امام صادق ہو. ایسا نہ کیجیے کہ جب امام کی بارگاہ میں جائے تو منحوسیت ہو امام صادق کی طرف سے. میں نہیں کہہ رہا خواتین بن سنور کے نہ جائیں، بالکل جائیں. میں نہیں کہہ رہا خواتین اچھے کپڑے پہن کے نہ جائیں، بالکل جائیے، حق ہے آپ کا. لیکن میں مسئلہ وہ چھیڑنا ہی نہیں چاہتا کہ وہ پردے کی کیا فقہی توضیح مسائل قرآن میں کہاں پہ، یہ سب باتیں مجھے کرنی نہیں ہیں. ہماری خواتین الحمدللہ مودت جناب سیدہ میں اس مرحلے پر ہیں کہ اشارہ کر دیجئے سمجھ جاتی ہیں اور وہ تعلیمات کو حاصل کرتی ہیں. ایک دفعہ نظر میں جانی ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے کہ مجھے اس طرح گھر سے نکلنا ہے، اور واللہ آئینے کی دوسری طرف جناب سیدہ کا احساس کیجئے اور کہیے کہ میں اس طرح سے نظر امام صادق میں جا رہی ہوں یا امام صادق کی طرف سے آ رہا ہے، منحوسیت میں آ رہا ہے یہ انسان. پہلی بات حلال اور حرام کا خیال رکھے آدمی، خوب توجہ کیجئے گا، واجب اور حرام کا خیال رکھے.
ایک چیز یہ. دوسری چیز شکایت آئی ہے خواتین کی طرف سے پچھلے سالوں سے, اور میں کہہ دوں مولانا نظر میں گئے مردوں کا ایک ٹھٹ لگا ہوا ہے جم غفیر, کہاں سے گزرے؟ ارے مولانا یہ خواتین کون سی پردہ دار ہیں؟ آپ سے کیا مطلب ہے وہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ خواتین کا احترام کیا ہے؟ آپ خدائے فوجدار ہیں, آپ ٹھیکیدار ہیں کہ وہ بے پردہ ہے تو آپ ٹھٹ لگا کے کھڑے رہیں. وہ پردہ کرے یا نہ کرے آپ کا ہیڈیک نہیں ہے. اب یہ دوسری طرح سے بات کر رہا ہوں میں. خواتین کے احترام کا تقاضا ہے بر صغیر میں کم از کم, اور اسلامی دنیا میں. آپ کنارے پہ ہو جائیے, خواتین گزر جائیں وہاں سے. آپ یہاں پر کوئی خدا کی طرف سے کوئی ایسی کمیٹی نہیں بنی ہے جس میں آپ کو حق دیا ہو خدا نے کہ لوگوں کے پردے کو جانچیں آپ کے اچھا ہے برا ہے. وہ حکم بتا دیا میں نے, وہ بات کر دی, بات ختم ہو گئی. تو دو پہلو ہیں اس کے, انسان کی ذمہ داری کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. خوب توجہ کیجیے, خواتین آئی ہیں ذرا سا ہٹ جائیے کنارے پر کہ وہ چلی جائیں نظر کھانے کے لیے. اور صاحب خانہ سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح سے رکھیں کہ وہ صرف ایک حدیث قصہ کروانے سے شروع میں کام نہیں پڑتا اور ایک الحمد قل اللہ پڑھ دی اور اس کے بعد سب چیز وہ حل ہو گئی. نہیں, اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. دوسری چیز, 22 سے لے کر 27 تک مولانا بالکل پیک چلتا ہے اور ایک ایک چمچہ چکھنا ہوتا ہے. اور یہاں پر یقین کیجئے اگر امام سجاد میلاد کریں نا اپنے گھر میں مدینے میں اور ہم نہ جا پائیں, ہم کیا مولا نہیں آ سکے آپ کے بابا کے میلاد میں, امام کیا فرمائیں گے؟ مجبوری تھی مولا. امام کیا فرمائیں گے؟ امام کہ خبردار شکل مت دکھانا آج سے, آج محفل میں تمہیں دیکھوں گا تو منہ موڑ دوں گا. امام فرمائیں گے مجبوری تھی, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے چاہنے والے تو ہو, جب جی چاہے کھانے پہ آ جانا. لیکن یہاں پہ مومن اگر آپ کو بلائے نا اور آپ نہیں جا سکے, اللہ اکبر. یعنی خواتین و مرد دونوں سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے, مولانا مجلسوں میں جانا پڑتا ہے ورنہ ہمایاں کوئی نہیں آئے گا. نظر میں سب کے جانا پڑتا ہے ورنہ ہمایاں کوئی نہیں. دیکھیے اچھا یہ بھی ہے, آل کا سارا تھا, اب وہ منہ سے لفظ نکل گیا ہے کہ جو سیکھا ہے ہمایاں کا, وہ ایک سستی آ رہی تھی. نہیں, یہ بھی ہے, آپ کسی کے گھر میں نہیں جائیں, مطلب آپ آسمان سے براہ راست زمین پر آئیں, آپ کسی گھر میں نہیں آئیں گے, سب آپ کے گھر میں آئیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بالآخر مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس کے گھر میں جائیں. میری بات امید ہے کہ واضح ہو رہی ہوگی. اور واجب اور حرام کا خیال رکھیں. ہیبت الہی, کوئی غریب مہمان آ رہا ہے گھر میں, اس کو آپ بٹھا دیں. کوئی صاحب بڑے عہدیدار آئے, آپ کا جی میں نہیں آ رہا, بس نہیں تو بچ جائیں قالین کی طرح اس کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کا امام وقت نہیں دیکھ رہا؟ غریب مہمان کو آپ نے 2 ٹکے کا کر دیا, امیر آیا تو آپ بچ گئے. سب دے. من اکرم غنیا لغناہ ذهب ثلث دینہ, کہ جو پیسے والے کا پیسے کی وجہ سے احترام کرے اس کے دین کے 3 حصے اگر ہیں, مولا فرمایا 2 حصے چلے گئے. ہمارے استاد تھے, خدا طول عمر دے, کہتے تھے اگر دین ہو تب کی بات ہے. درود پڑھیے امام محمد تقی کی بارگاہ میں. اچھا, مومن کا دماغ بھی بڑا, معذرت کے ساتھ ہم سب نیرو مائنڈیڈ ہیں, بڑا تنگ دماغ ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے دوست پیسے والے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. آپ کو کس نے حق دیا ہے یا مجھے کہ یہ پیسے کی وجہ سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ بچپن کا دوست ہے بھائی. تو جہاں امامت یہ سب باتیں ہم کو بیان فرما رہی ہے, امامت ارشاد فرما رہے ہیں امام, وہاں پر یہ بھی کہ بڑی جلدی فیصلہ مت کرو کسی کے بارے میں. فیصلہ کرنے والی ذات آخری خبریں آنے تک, ایک وہ ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا اور 14 وہ ہیں جس کو نہ دیکھنے والے نے بنایا. تو آپ فیصلہ مت کیجئے کسی کے بارے میں. لہٰذا نظر کے اندر ذرا سا خیال رکھیے چیزوں کا. میں اپنی بچیوں سے, بیٹیوں سے, ماؤں سے, بہنوں سے, سب سے کہوں جانے سے پہلے آئینے میں دیکھیں کہ جناب سیدہ آئینے کے اس طرف مجھے دیکھ رہی ہیں, مجھے کس طرح سے نکلنا ہے. 22 سے 27 پیک چلتا ہے بڑا, ایک ایک چمچی کھا کر بھاگتے ہیں سب, 15 گھروں میں اور جانا ہے. بھائی اگر آپ نہیں مل رہا آپ کو 22 سے 27 میں ٹائم نظر کا, تو ایک بڑی مظلوم ترین کائنات کی ہستی گزری ہے, اور صابر ترین, اس سے بڑھ کر مظلوم علم الہی میں کوئی نہیں ہے. 18 ذی الحج کو رکھ دیجئے, جو روایتیں 18 ذی الحج کی آئی ہیں بخدا محیر العقول ہیں. لگتا یہ کہ پورا کا پورا عالم غیب, مجھے لفظ استعمال کرنے دیجیے, لڑکتا ہوا آگے مومنین کے دسترخوان پہ آ چکا ہے. تو اس مظلوم ترین, صابر ترین, یعنی واقعی جناب امیر المومنین کی مظلومیت کے اگر زاویے آپ کو پتہ لگ جائیں, عمر نو کم ہے کہ مظلومیت جناب امیر کو واضح کر سکے. عمر اتنا
مظلوم ترین امام, نہ معاشرے نے حق دیا نہ زمانے نے حق دیا, تو 28 ذیلحج کو رکھیے. وہ جو نظر جناب امیر کے نام کی, ضروری نہیں ہے کہ آپ 22 سے 27 کو کر لیں, بہت حق بڑا امیر مومنین کا. درود پڑھیے امیر مومنین کی بارگاہ میں. دوسری بات یہ کہ جو بعض ائمہ ہیں نا, بعض ائمہ ہی ہمارے یہاں اہم ہیں. بس ایسا مت کریے, جشن اس طرح سے مت کریے کہ بچے کہیں کسی حجت الاسلام, ذاکر, ثقت الاسلام, محدث, مفسر کا جشن تھا آج. یہ محمد تقی صاحب ہیں کون؟ یعنی پہلے مجھے کہا کہ 3 پڑھنے والے ہیں, کیونکہ امام محمد تقی امپورٹنٹ امام ہے نہیں ہے, پتہ نہیں یہ کوئی مولانا صاحب کا جشن ہے کیا ہے. ابھی 13 رجب آئے گی, مجھے بھی پڑھنے دیجئے, مجھے بھی پڑھنے دیجئے, مجھے بھی پڑھنے دیجئے. کیا کہوں اس سے زیادہ میں؟ کیونکہ یہ دیکھیے کہیں بھی جائیے ہمارے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. امام علی نقی علیہ السلام خدا اجر دے, تابوت نکلتا ہے تو ظاہر سی بات جن لوگ تابوت سجاتے ہیں نکالتے ہیں, خدا ان کو اجر دے. ورنہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت شہادت گزرتی اس طرح سے ابھی تک بحث ہو رہی ہے. پہلی شہادت کی تاریخ پہ جناب سیدہ کی الحمدللہ جو لوگ ماشاءاللہ سے ان کے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اتنی غلاظت کے ساتھ ہوتی ہیں کہ شرم آئے انسان کو. اور پھر ذرا سا زندگی میں کچھ اونچ نیچ آ جائے. قبلہ ہم یہ زیارت عاشورہ اور یہ وہ کہاں تھے اس وقت جب تم توہین کر رہے تھے؟ لہٰذا سمجھیے کہ یہ کسی ثقت الاسلام, حجت الاسلام, آیت اللہ کا جشن نہیں ہے, یہ امام محمد تقی کا ہے. کہاں تھے پڑھنے والے جس کو بیچارے کو عذر ہے؟ نہیں. اچھا یہ سارے کے سارے عذر 13 رجب کو کیوں ختم ہو جاتے ہیں, 18 ذیلحج کو؟ ابھی تو آپ نے بتایا کہ روایت ہے. بھائی روایت ہے, لیکن روایت امام محمد تقی کے لیے بھی ہے, امام علی نقی کے لیے بھی ہے, حضرت عسکری کے لیے بھی ہے. یہ 11 کے 11 اولاد جناب سیدہ ہیں. یہ 11 کے 11 کے ذریعے آپ زیارت جامع کبیرہ میں خطاب کرتے ہیں. لہذا جو شاعر ہیں وہ شعر لکھے امام محمد تقی کے معجزات کے سلسلے میں, کہ جو واقعہ ہوا کہ ایک خاتون تھی, صبح کو ایک شخص کے لیے نامحرم تھی, سورج نکلا تو محرم ہو گئی, جب زوال ہوا تو پھر نامحرم ہو گئی, پھر عصر کے وقت وہ پھر محرم ہو گئی, سورج ڈوبا پھر نامحرم ہو گئی, مغرب ہوا تو پھر اس واقعے کو اشعار کی صورت میں لائیں. جب امام سے پوچھا گیا کہ ایک محرم نے احرام کی حالت میں ما تقول فی محرم قتل صیدا, سوال اتنا عجیب تھا کہ میں اس سوال کے اوپر اشش کر اٹھا. سوال کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ پوچھنے والے نے خاص ذہنیت سے پوچھا تھا, لیکن جب آل رسول کے پاس علم بشر آئے تو آل رسول اس علم کو بالکل ہی برعکس کر دیتے ہیں. کہا کہ تمہارا سوال ناقص ہے, کہ کوئی محرم کسی چیز کو قتل کیا, یہ تو بتاؤ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے, مشکل کشائی نعرے حیدری. ہوا یہ واقعہ کب سے کب کا ہے؟ تھوڑا سا ڈیٹس میں آپ کو, اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو تو بتاؤں گا میں آپ کو, ٹھیک ہے؟ تو یہ مت کہ خدا مولانا آپ کو کم پڑھنے کی توفیق عطا کرے. تو جو چیزیں, کیونکہ دیکھیے میں نے بھی آپ سے کچھ گھنٹے پہلے ہی سیکھتا ہوں چیز اور آپ کو آگے بتا دیتا ہوں. تو میں کچھ گھنٹے پہلے کا حجت الاسلام ہوں آپ سے, 1 گھنٹے بعد کہ آپ حجت الاسلام ہوتے ہیں. یہ میرا جملہ نہیں, ہمارے ایک بڑے عظیم استاد تھے, وہ یہ کہتے تھے, ان کا تو خیر مرتبہ کیا تھا, اور وہ کہتے تھے درس میں 700-800 طالب علم ہوتے تھے, تو کبھی کوئی طالب علم جھجکتا تھا تو کہتے تھے دیکھو میں تم سے 1 گھنٹے پہلے کا آیت اللہ ہوں, 1 گھنٹے بعد کہ تم آیت اللہ ہو, تو میں تم کو جب بتا دیتا ہوں تو میرا علم تمہارے پاس آ جاتا ہے. خیر یہ میرا علم نہیں ہے, یہ تو مولا کا علم ہے, علامہ مجلسی نے لکھا. اور یہ واقعہ مطالب الصول میں گنجی شافعی نے بھی لکھا ہے اور ہمارے محدثین نے بھی. یہ واقعہ کب سے کب تک کا؟ یہ واقعہ ہے 206 ہجری کا. کیسے پتا چلا مجھے؟
مجھے نہیں لکھا کہ 11 برس کے تھے امام محمد تقی، 11 برس کے تھے، اور جب مامون امام رضا کی شہادت کے 1 سال کے بعد واپس آ گیا، کہاں؟ حجاز۔ تو امام رضا کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 203۔ 1 سال بعد کیا ہوا؟ 204، 204 ہجری، اور یہ اس کے 1 سال بعد کا واقعہ، یعنی یہ 206 ہجری کا۔ تو 206 ہجری کا واقعہ، مامون گزر رہا ہے گھوڑے پہ سوار خدم و حشم کے ساتھ، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، مذاق بات نہیں ہے، کہ بچے بھاگ گئے۔ علامہ گنجی شافعی نے کہا بچے بھاگ گئے، ایک بچہ کھڑا رہا۔ خلیفہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ دیکھیے خلافت یا بادشاہت جو بھی کہیے آپ، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو ابتدائی چیزیں سمجھ میں آئیں، ورنہ غلط یا صحیح آپ اپنا ملک نہیں چلا سکتے۔ اب آپ جو آپ کہیں آپ نہیں مانتے، نہ مانیے آپ، لیکن بہرحال کچھ انسانی خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ ذہانتیں ہوتی ہیں، کچھ چیز چاہیے کہ جو چلانے کے لیے۔ کہا کہ تم کیوں نہیں بھاگے بچوں کی طرح سے؟ بچے تو بھاگ گئے۔ تو جواب جو دیا اس بچے نے، ذرا درود پڑھ دیجیے بلند آواز سے، اچھا دیکھیے یہ وہ واقعہ جو آپ ہر سال تقریباً سنتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرا جی نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اس واقعے کو چھوڑ دوں، اور رسول خدا بھی جانتے ہیں کہ ہمارا علم محدود ہے، تو کیوں فرما کے جا رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ نبی کریم جانتے ہیں کہ یہ مولانا صاحبان ایک واقعے کو 10 دفعہ پڑھیں گے، ان کا علم محدود ہے، تو کہہ رہے ہیں یہی جو محدودیت ہے اسی کو بار بار پڑھتے جاؤ۔ تو اور آپ کے دلوں میں جو خوشی ہوتی ہے اس واقعے کو سن کر، وہ بڑی اہم ہے، وہ بڑی اہم ہے، وہ رسول خدا نے مطالبہ کیا اس کا۔ دیکھیے یہ واقعات اس لیے پڑھے جاتے ہیں لوگ خوش ہوں، واہ واہ کریں، بالکل اسی لیے پڑھتے ہیں۔ مجھے ڈر نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے، نہ وہ آدمی مت سمجھیے گا، نہیں ہم قربت اللہ، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ خوش ہوں آپ لوگ، میں چاہتا ہوں آپ کے چہرے کھل کھلائیں۔ جناب سیدہ جب کہہ رہی ہیں مجھے تختی ملی تو مجھے خوشی ہوئی، نام پڑھ کے آپ کی شہزادی کو خوشی ہوئی، لَيَسُرَّنِي بِذَلِكَ، کون سی نئی بات تھی تختی میں جو سیدہ کو علم نہیں تھا جس کا؟ لہذا ہاں بالکل کوئی ڈر کی بات نہیں، بابانگے دوہل کہہ رہا ہوں، میں اسی نیت سے پڑھتا ہوں کہ آپ خوش ہوں، آپ کے چہرے کھل کے لائیں، فضائل سن کر، فضائل سن کر۔ اچھا بیٹا تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہ لم یکن بالطریق ضیق، رستہ تنگ نہیں تھا۔ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں بھاگوں گا، نہیں غلط بچے کے سامنے کھڑے ہیں آپ۔ لم یکن بالطریق ضیق، راستہ تنگ نہیں تھا، لأوسعہ علیک، تنگ نہیں تھا جس کو میں تمہارے لیے وسیع کرتا۔ بالذہاب ولم یکن لی جریمۃ، میں نے جرم بھی کوئی نہیں کیا تھا۔ فاخشاہا، جس کا میں خوف سے ڈر کے بھاگ جاتا۔ وظنی بک حسن، میرا خیال تمہارے بارے میں اچھا ہے، انک لا تضر من لا ذنب لہ، تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ فوقفت، میں رکا رہا۔ اب خلیفہ سٹ پٹایا، بہرحال پریشان ہوا بیچارہ، مامون پریشان ہوا، یہ ہے کون بچہ؟ دیکھیے بہرحال شرط علم ہے امامت کو پہچاننے کے لیے، آپ انکار نہیں کر سکتے کہ علم تھا، اور آپ جا کر دیکھیے مامون کے دربار میں علماء فضلاء مناظر ائمہ کی وہ ایک الگ چیز ہے، اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا ترین شخص جو سلسلہ عباسی میں ہے وہ مامون ہے، عالم فاضل شخص۔ اب بادشاہ کہا کہ ابن من، بیٹے کس کی ہو تم؟ تو امام نے اپنا پورا تعارف کروایا، کہاں تک؟ پورا جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور آل رسول۔ 206 جی، امام کی عمر کتنی؟ 11 برس کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مدینے میں جو بیچارے کمزور سے لوگ تھے، فقیر فقراء درویش قسم و پرسی کے عالم میں رہنے والے، وہ یوں ہی اس گھر آنے کے ساتھ جڑ جاتے تو ان کا دل مضبوط رہتا تھا، یہی واقعات دیکھتے تھے تو دل میں طاقت آتی تھی۔ خوب توجہ کیجئے، ورنہ کبھی کہیں آپ کو کسی حکومت کی سپورٹ ملی نہیں ہے، تو تب بھی آپ الحمدللہ نام لے رہے ہیں اہل بیت کا، یہ لطف سیدہ ہے۔ اچھا جب بادشاہ گیا، فارسل
ایک باز بھیجا اس نے شکاری کس کے پاس؟ ایک پرندے کا شکار کرنے کے لیے. اور جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے تلوڑ تھا، بہرحال میں سمجھتا ہوں دراج جو پرندہ ہوتا ہے اس کا شکار کرنے بھیجا. جب باز واپس آیا تو اپنی چوچ میں اس نے ایک مچھلی پکڑی ہوئی تھی جس میں رمق تھی، مچھلی تڑپ رہی تھی. تو اس نے باز کو اپنے ہاتھوں میں بٹھایا اور مچھلی لی. ابھی بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا امام کھیل رہے ہیں، بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، امام بھی وہاں موجود ہیں. ابھی بادشاہ گیا، تھوڑی دیر ہوئی ہے، واپس آیا، کہا کہ اب اچھا ابھی تک یہاں پر اب ان کا امتحان ہوں. کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ ہے کیا میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا 11 برس کے ہیں آپ کے امام. ان اللہ خلق بمشیتہ فی بحر قدرت سمکن صغارا، خدا نے خلق کیا اپنی مشیت سے، اپنے قدرت کے دریا کے ذریعے جو اس کی طاقت ہے لامتناہی، اس کے ذریعے خلق کیا چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو. تصیدھا بضاعۃ الملاک والخلفاء، جس کو شکار کرتے ہیں بادشاہوں اور خلفاء کے بعض شکاری. فیختبرون بہا سلالۃ النبوہ، اور وہ لے کر آتے ہیں اس مچھلی کو نبی کے بچوں کا امتحان لینے. امام نے فرمایا تو اپنی بہن کو مخاطب کر کے ہمشیرہ کو ما ترون من عجائبہ اکثر. سامنے کون کھڑی ہے اس وقت شخصیت؟ بہن ہے. بہن کے لیے یہ صیغہ استعمال کرنا غلط ہے عربی کے لحاظ سے. امام کا ترونا مفرد مؤنث ہے، سامنے ایک خاتون ہے، صیغہ الگ ہوتا ہے. جو امام صیغہ استعمال کر رہے ہیں اس میں مردوں کی تعداد کا غلبہ ہے کہ تم لوگ جو دیکھو گے. امام کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سامنے بہن ہے. امام بہن کو مخاطب کر کے سب تک ایک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں. ما ترونا من عجائبہ اکثر، یعنی پورے کی پوری اولاد موسیٰ کاظم جو چیزیں دیکھے گی وہ اس سے کہیں بڑھ کے ہوں گی. یعنی بہن سب کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ تم سب جو میرے بھائی ہیں، جتنی میری بہنیں ہیں، اب جو محمد تقی سے چیزیں دیکھیں گی وہ اس سے کہیں زیادہ عجیب ہوں گی کہ جو تم نے جھولے میں دیکھی. اب میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں. اور من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ، ایک دفعہ برے کام کو انجام دینا، ایک ہے برے کام کو اچھا سمجھنا. برے کام کو انجام دینا اور اس کے بعد استغفار کرنا، شرمندگی کا عنصر آنا، یہ بڑی بہترین چیز ہے. برا کام کیا میں نے، گناہ کیا، غلط کام کیا، توبہ کی، استغفار کیا، سد باب کیا، اس کی تلافی کی کسی طرح سے میں نے. لیکن ایک دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ من استحسن قبیحا، بہت اچھا کام کیا، بہترین کام کیا، قبیح کام ہوا ہے، برا کام ہوا ہے، غلط کام ہوا ہے، لیکن میں تعریف کر رہا ہوں. امام فرمایا کان شریکا فیہ، وہ اس میں شریک ہے. لہٰذا آپ کیوں کہتے ہیں لعن اللہ امتا اسرجت وتنقبت لقتالک، جنہوں نے لگام کسی گھوڑے کے منہ پر، زین رکھی، تیار ہوئے، قدم بڑھایا، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم ان پر دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنی رحمت کو ان سے دور کرے، وہ خدا کی رحمت سے دور کریں. مسلسل زیارتوں میں سید الشہداء ائمہ کے بارے میں، جناب امیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آل رسول سے جنہوں نے دشمنی کی، ہم اس فعل کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر اچھا سمجھیں گے تو اس میں شریک ہیں. فرمایا لا یضرک سخط من رضاہ الجور، تمہیں اس شخص کی ناراضگی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جس کو سوائے ظلم کے کچھ خوش نہ کرے. آپ کا ایک دوست ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ جتنا بھی اس کے ساتھ میں اچھا کام کر لوں، یہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں غلط کام کروں، حرام کی طرف جاؤں، قبیح افعال کو انجام دوں، اخلاق اہل بیت کو چھوڑ دوں. اس کو سوائے اس کے کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی کہ جہاں کہے میں چلا جاؤں، جس بری جگہ پر جو بری چیز کھانے پینے کو دے وہ کھا لوں پی لوں، جہاں جو یہ کہے میں. اور یہ جو کہہ رہا ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ ستم ہے، ظلم ہے، جور ہے. کہ دیکھو اس کی پھر ناراضگی کی پرواہ مت کرو، اس سے دور ہو جاؤ، اس کے کاموں میں اس کا ساتھ مت دو. نقصان نہیں پہنچا سکتا تمہیں اس کی ناراضگی کہ جس کو صرف اور صرف ظلم و ستم خوش کرتا ہے، دور ہو جاؤ اس سے.
اور پھر اس کے بعد یہ ایک جملہ امام کا، عرفان اسلامی، بڑا آج کل ذرا زور ہے بہت. ہمارے زمانے میں ہوتا تھا معرفت حق کے اہل بیت، اب ہر جگہ معلوم نہیں علم عرفان کیا ہوتا ہے، علم عرفان کیا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی میں طنز میں جواب دیتا ہوں، دیکھیے نہ ائمہ کو پتہ تھا نہ خدا کو، جہاں سے آپ نے سیکھا انہیں سے پوچھیے علم عرفان کیا ہوتا ہے. اگر علم عرفان کو علم ہے اور وہ صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہے، وہ مکارم الاخلاق میں نہیں ہے، وہ دعائے کمیل میں نہیں ہے، تو پھر آگ لگے ایسے عرفان پر. اور اگر ان میں ہے تو آپ نے کتنی دفعہ ان چیزوں کو پڑھا ہے؟ اگر نماز شب کے ذریعے عرفان نہیں آ سکتا، آپ کا مولا کیا فرما رہا ہے پھر؟ اگر زیارت عاشورہ کے ذریعے عرفان نہیں، جامع کبیرہ کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، شب جمعہ کی جو دعائیں ائمہ نے بتائی ہیں، جو زبان کے احکام بتائیں، جو آنکھ کے، جو کان کے، لقمہ حلال کے، اگر اس کے ذریعے عرفان نہیں آ سکتا، عرفان ایک الگ چیز ہے، تو صاحب امیزون کے جنگل میں ملے گا، پھر وہ یہاں تو نہیں مل سکتا. خوب توجہ کیجیے گا، امام کیا فرما رہے ہیں؟ توسد الصبر، صبر کو اپنا تکیہ گاہ قرار دو. واعتنق الفقر، اور فقر کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ورفض الشہوات، نفسانی خواہشات کو ٹھکراؤ. وخالف الہوا، ہوا اور ہوس کی مخالفت کرو. وَعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم خدا کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہو. فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ، اب دیکھو تم کیسے رہتے ہو. اس سے بڑھ کر پورے کے پورے علم عرفان کو امام محمد تقی علیہ السلام نے سمیٹ کر رکھ دیا. اگر کوئی اسی حدیث پر عمل کر لے مکمل طریقے سے، اور امام تقی علیہ السلام کی گواہی مل جائے کہ ہاں تم نے اس حدیث پر عمل کیا، اس سے بڑا کوئی عارف ہے نہیں. اور ہمارے تمام جو فقہاء ہیں، علماء ہیں، عرفاء ہیں، ان کے پاس جائیے، وہ آپ کو یہی گفتگو کرتے ہیں مل جائیں گے. قبلہ اس کا کیا کریں؟ نماز اول پڑھو. اس کا زبان، یہ آنکھ، لقمہ حلال. حضور یہ تو سب توضیح مسائل میں ہے. تو توضیح مسائل میں فقہ آل محمد تو ہے. اگر آل محمد کے علاوہ کچھ عرفان چاہیے تو بھیا وہ میرے پاس نہیں ہے. وہ جائیے آپ نمرود کی قبر سے لیجئے، فرعون کی قبر سے لیجئے. وہ آل محمد کے پاس جو عرفان ہے وہ یہی ہے جو آپ کو بتا دیا، اور یہیں سے یہ ملے گا. علمی گفتگو کیا ہے کہ وہ فلاں فلسفی نے کیا لکھا، فلاں عارف نے کیا لکھا، وہ ہمارے معاشرے کی سطح کی چیز نہیں ہے. وہ ہے نجف و قم کے علماء کے لیے بحث کرنا. تو یہ ایک تفصیلی بحث ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس کو یہیں تک رکھیے کہ آپ کو جو حرام اور واجب بتایا. ایک درود پر بڑھیے ذرا، آخری حدیث پڑھوں. ایک اور چیز جو امام فرمانے، طلب علم ہے. طلب علم، علم کے بغیر عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. خدا کی نماز ہے، خدا قبول کرے گا. بھائی آپ کا مولا بتا رہا ہے اب تیمم کرو، اب وضو کرو، اب اس طرح سے کرو، اب اس طرح سے کرو. یہ جو اتنی ساری ڈھیروں روایات ہیں، نماز ایسے ہو گئی تو 2 سجدہ سہو کرو، یہ امام بتا رہے کہ نہیں بتا رہے؟ تو اگر ایسا ہوتا خدا کی نماز قبول کرے گا جیسے بھی پڑھ لوں، تو یہ امامت کیا گفتگو فرما رہی ہے؟ لہٰذا علم امام کو سیکھیے. علیکم بطلب العلم، مولا فرما رہے ہیں تم پر لازم ہے کہ طلب علم کرو. فَإِنَّ طَلَبَهُ فَرِيضَةٌ، کیونکہ علم کو سیکھنا، طلب علم فریضہ ہے. وَالْبَحْثُ عَنْهُ نَافِلَةٌ، اور علم کو قریدنا، ڈھونڈنا کہاں پر صحیح علم ہے، نافلتن، یہ خدا کا ایک طرح سے گویا انعام ہے. یہ اس کا ایک ایکسٹرا پریویلیج، یعنی ایک الگ سے تم کو تحفہ ہے تمہارے لیے خدا کی جانب سے. یہ ایک مزید انعام ہے. جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی اولاد کی بات کی تو وہاں پر نافلہ کا لفظ آیا خدا، یعنی ہم نے انعام کے طور پر یہ بھی دیا. وَهُوَ صِلَةٌ بَيْنَ الْأَخْوَانِ، اور یہ تمہارے دینی بھائیوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے علم حاصل کرنا. اب یہ کیا پہلو ہے امام محمد تقی علیہ السلام فرما رہے ہیں، جب علم ہمارا حاصل کرو گے. ایک اشارہ کر دوں، جب علم تم حاصل کرو گے اہل بیت کا، اگر کہیں پر گفتگو ہو رہی ہے دعائے کمیل کے بارے میں، دعائے توسل کے بارے میں، دعائے ندبہ کے بارے میں، کہیں پر مجلس ہے، کہیں پر زیارت عاشورہ کے بارے میں گفتگو ہے، کہیں پر فقہی مسائل، عقائد، تفسیر، کچھ بھی، تو یہاں پر جب ملتے ہیں مومنین تو یہاں پر رابطہ بڑھتا ہے اور یہاں پر تمام چیزیں آتی ہیں. البتہ دعائے کمیل جو جناب امیر نے پڑھی وہ دعائے کمیل نہیں جو ہم پڑھتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. دعائے کمیل جو جناب امیر نے پڑھی اس میں یا رب 3 دفعہ ہے. ہمارے یہاں کیونکہ علم ان کا زیادہ ہے اسے 9-10 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہاں پر یا نور یا قدوس 1 دفعہ ہے. آپ پڑھے جائیے 10 دفعہ 15 دفعہ. قبلہ شرن تو اشکال نہیں ہے، مجھے خوب اچھی طرح سے پتہ ہے شرن اشکال نہیں ہے. یہ تنہائی میں رجاء مطلوبیت کی نیت سے آپ پڑھتے رہیے، لیکن ایک دفعہ داغ بیل پڑ جاتی ہے، بنیاد پڑ جاتی ہے اس بات کی.
ایک دعا میں نہیں ہے برحمتک یا ارحم الراحمین، وہ پڑھ دیا انہوں نے. میں ایک جگہ گیا، پہلے بھی بتا چکا، السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. امام باقر علیہ السلام سے نعوذ باللہ کوئی آ گیا تھا اس امام باڑے میں جس کا علم پانچویں امام سے نعوذ باللہ زیادہ تھا، اس نے لکھ دیا بینر پہ بڑا بڑا وعلی زینب اخت الحسین. کس نے حق دیا ہے تمہیں اضافہ کرنے کا؟ مولانا بی بی زینب کا مرتبہ، بی بی زینب کے مرتبے کی بات تو تم کرو ہی مت، بات کیجئے جو امامت سے آپ تک آیا ہے، قطن کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ یہ ہوگا جوشن کبھی کو لوگ ڈھونڈیں گے مولانا خدا کی 5 صفت یہاں پر بیان نہیں ہوئی، 101ویں ٹکڑا بنا دیجئے آپ. پھر سرکار یہ دین ہم کو اس طرح سے نہیں سکھایا گیا حضور، سمجھیے اس بات کو، دین جس طرح سے آیا اس طرح سے. لہٰذا اپنے مومن بھائیوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتا ہے. وَدَلِيلٌ عَلَى الْمُرُوَّةِ، اور یہ رہنما ہے تمہارا جب علم سیکھنے جاتے ہو، رہنما ہے کہ تم مروت کا مطلب کیا ہے؟ وہ اچھے کام کہ جو ایک اچھے انسان سے سماج کو توقع ہوتی ہے، مروت اس کو کہتے ہیں آسان الفاظ میں. وَتُحْفَةٌ فِي الْمَجَالِسِ، جب مجلس میں بیٹھتے ہو نا تو محفل میں اگر صاحب علم اہل بیت ہو اور علم ہے تمہارے پاس اچھا، تو یہ تحفہ ہے اپنے مومن بھائیوں کو دینے کے لیے. کہیں پہ کوئی واقعہ ہوا کھانے پہ، آپ نے کہا امام صادق ایک دفعہ گئے تو یہ ہوا اسی کھانے پہ، تو کھانا کھانے کا یہ ہوا، لوگ خوش ہوتے ہیں، تحفہ دیا آپ نے. ایک شخص نمک کھا رہا تھا، آپ نے امام کا ایک واقعہ بتا دیا. ایک شخص نے بسم اللہ پڑھی تو آپ نے بتا دیا. ایک شخص، تو یہ تمام کے تمام مجلس میں محفل میں تحفے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَصَاحِبٌ فِي السَّفَرِ وَأُنْسٌ فِي الْغُرْبَةِ، علم اگر تمہارے پاس ہے تو یہ تمہارا ساتھی ہے سفر میں، اور جب وحشت کے عالم میں ہوتی ہو نا پردیس میں، تو یہ علم اہل بیت اگر تمہارے پاس ہے یہ تم کو مانوس رکھتا ہے، گھبرانے نہیں دیتا. صلوات اللہ وسلام علیہ. درود پڑھیے امام محمد تقی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہ میں بہار کھولی نہیں ہے، آپ ایسے جذبے سے صلوات مت بھیجیے کہ میں بہار کھول دوں، تو یہ میں نے نہیں. بس کافی ہے یہاں تک. انشاءاللہ تعالی توفیق رہی. آپ حضرات کی دعائیں، بہت زیادہ اعتقاد رکھتا ہوں ان دعاؤں پہ میں. دعا کیا کیجئے کہ جو کام کی باتیں ہیں جو اہل بیت کے حوالے سے ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، جو ہماری زندگی کو بہتر کر سکتی ہیں، جن کا ہم سے مطالبہ ہوگا، ان چیزوں کو سیکھیے اور ان چیزوں کو دیکھیے. اور پھر امام کا وعدہ انشاءاللہ شامل حال رہے گا. ہم حضرت امام جواد علیہ السلام کے فرزند اطہر حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھ کر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجئے. دیکھیے میں ہمیشہ، اب میں سوچتا آج آ کر وہ اعمال بتاؤں کہ جو رجب کے ہیں، تو پھر حضرت جواد کے بارے میں کب گفتگو ہوگی. اب حضرت جواد پر گفتگو ہوئی تو وہ اعمال میں نہیں بتا پاؤں گا. تو آپ جا کر مفاتی دیکھیے، اس کے اندر کل جمعے کے دن کے اعمال ہیں اور روز کے اعمال ہیں. تقریباً 20 کے قریب جہاں تک مجھے یاد ہے شیخ عباس قمی نے مفاتی میں ذکر کیا اعمال کا. اور بعض استغفار ہے، استغفار کو پڑھیں اور اس کے بعد ختم کریں صدقے پر. تو یہ بہت، یہ شعبان اور رمضان کے لیے، رمضان مبارک کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے رجب. لہٰذا جا کر مطالعہ کیجیے گا، پڑھیے گا اس کو. اور بہرحال ابھی موقع اور ہیں، اس میں بتاؤں گا میں. درود پڑھیے محمد آل محمد.